مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا، وہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی، اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس وقت جب مسجد تعمیر ہوئی تو وہ انتہائی سادہ حالت میں تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی۔ فرش بھی کچا تھا اور مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ اس کے صحن میں نادر اور غریب مسلمانوں کے قیام اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک چبوترا بنوایا جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجماعت نماز، تلاوت قرآن، ذکر و عبادت اور تعلیم و تربیت کی جگہ ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اسی مسجد میں گزارتے تھے۔ باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی اسی مسجد میں کرتے۔ مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طے ہوتے، عدالت بھی یہیں لگائی جاتی اور فیصلے بھی یہیں کیے جاتے تھے۔ جہاد کے لیے لشکر بھی یہیں بھیجے جاتے اور دوسرے علاقوں سے آنے والے وفد کو بھی اسی مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ان کی مہمان نوازی کا بندوبست بھی یہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کا کام کیا جاتا رہا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی میں توسیع کی۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی مسجد میں ہے۔ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد میں ایک مقام ریاض الجنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔